جی چلیے تو ہم شروع کرتے ہیں اپنی کلاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث سے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کوئی اچھائی ایک صدقہ ہے. انسان جو بھی اچھائی کرتا ہے وہ ایک صدقہ کرتا ہے, چاہے یہ اچھائی بظاہر دیکھنے میں چھوٹی کیوں نہ ہو. فرمایا ایون اف اٹ از جسٹ اے اسمائل, اگر ایک چھوٹی سی اسمائل ہی کیوں نہ ہو تو یہ بھی ایک صدقہ ہے. اسمائل کرنا بھی ایک اچھائی ہے, یہ بھی ایک نیکی ہے. اسمائل کرنا بھی نیکی ہے کیونکہ اسمائل کرنا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے. تو جو اسمائل کرتا ہے وہ بھی صدقہ کرتا ہے, لیکن اسمائل بس اللہ کی رضامندی کے لیے ہو تو. اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین یا رب العالمین. تو چلیے آج انشاءاللہ ہم اپنی پریزنٹیشن کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج دوسرا گروپ جو ہے ہمارا گروپ 5, وہ لوگ اپنی پریزنٹیشن آج دیں گے. تو ان کا جو ٹاپک اسائن کیا گیا تھا انہیں, تو وہ تھا اسم موصول, اسماء موصول. تو اس گروپ میں ہمارے پاس جو ہے وہ ہے معصوم, سعدیہ, مجید, اور کون ہے السلام علیکم معصوم, اور کون ہے؟ وعلیکم السلام سر. اور کلثوم جی, اور ثانیہ. اور کلثوم اور ثانیہ. ثانیہ. ثانیہ تو نہیں ہے, اچھا ان کا کچھ فون میں کوئی پرابلم تھی, ٹھیک. جی تو صحیح. چلیے معصوم آپ شروع کر دیجئے. اوکے سر. جی میں آپ کو ہوسٹ بناتا ہوں, یو شیئر یور سیلف. اوکے سر. نو یو آر اے ہوسٹ. سر ویزیبل ہے اسکرین؟ ہاں جی اسکرین ویزیبل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جو ہمارا ٹاپک جو ہمیں اسائن کیا گیا تھا وہ تھا اسماء موصولہ. تو اسماء موصولہ جیسے ہم نے انگلش میں پڑھا ہے کنجکشنز, وہی ہوتے ہیں اسماء موصولہ جو ہم نے کنجکشنز انگلش میں دیکھے ہیں. تو کیا ہوتے ہیں اسم موصولہ کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ اسم ہوتا ہے جو دو یا دو سے زیادہ جملوں یا شبہ جملوں کو آپس میں ملائے. یعنی یہ وہ اسم ہوگا جو دو جملوں یا دو شبہ جملوں یا دو سے زیادہ جملوں کو آپس میں ملا کر ایک کمپلیٹ ایک میننگ فل کلام بناتا ہے. یا ہم ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ اسم ہوتا ہے جو کلام کا ایک اکیلا پارٹ نہیں بن سکتا, بلکہ یہ اس کے بعد کے ایک جملے سے مل کر کلام کا ایک امپورٹنٹ پارٹ بنتا ہے. اور یعنی کہ اسم موصول کے بعد جو جملہ ہوگا اس کے ساتھ مل کر ایک امپورٹنٹ پارٹ بنائے گا ایک کلام کا, اور اس کو ہم صلۃ الموصول کہتے ہیں. وہ ہم آگے بھی پڑھیں گے صلۃ الموصول کے بارے میں. جیسے یہاں پہ ایک ایگزامپل ہے, وہ لڑکا جو تمہارے پاس تھا جھوٹا ہے. یہاں پہ جو ہے یہ اسم موصول ہے. یہ ایک مطلب وہ لڑکا جو تمہارے پاس تھا وہ جھوٹا تھا. تو یہ ایک دو مطلب جملوں کو ملاتا ہے اور ایک میننگ فل کلام بناتا ہے. تو ان کو ہم اسم کیوں کہیں گے, ہم ان کو حرف کیوں نہیں کہیں گے؟ ان کو ہم اسم اس لیے کہیں گے کیونکہ ان کی جو کریکٹرسٹکس ہے وہ اسم کے ساتھ ملتے ہیں. مطلب ان ٹرمز آف نمبر, ان ٹرمز آف جنس یا اعرابی حالت جو ہے یہ اسم کے ساتھ اسم کے جیسی ہوتی ہے. اس وجہ سے ہم ان کو اسم موصولہ کہتے ہیں. اور ان کا اعرابی عمل کیا ہوتا ہے؟ ان کا کوئی اعرابی عمل نہیں ہوتا ہے. یعنی کہ جب ایک جملہ میں یوز ہوں گے تو ان کا کوئی اعرابی عمل نہیں کرتے. یا جیسے ہم نے پڑھا ہے حروف مشبہ بالفعل یا باقی جو انٹراگیٹو ورڈز تھے, جب وہ جملہ میں یوز ہوتے تھے تو وہ یا تو مبتدا پہ نصب دیتے تھے یا خبر پہ نصب دیتے تھے, تو پر ان کا کوئی ایسا اعرابی عمل نہیں ہوتا ہے. اب ہمارے پاس جو اسماء موصولہ جو ہمارے پاس عربک میں پریزنٹ مطلب عربک میں جو یوز ہوتے ہیں وہ پہلے تو مذکر کے لیے یوز ہوتے ہیں. وہ حالت رفع میں الذی اور حالت نصبی میں الذی یہ ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے وہ جو یا اس کو جو یا اس کو جسے. یہ واحد مذکر کے لیے یوز ہوں گے. اسی طرح تثنیہ مذکر کے لیے اللذان یا اللذینا, ان کا مطلب ہے وہ دو جو یا ان دو کو جو. جمع مذکر کے لیے تثنیہ نسبی کے لیے کیا آئے گا؟ اللذین. ہاں اللہ زین, اللہ زین نہیں, اللہ زین.
جی کنٹینیو کیجیے. الزائن ہے. اور جمع مذکر کے لیے الزینہ یا حل نسبی میں بھی الزینہ، جس کا مطلب ہے وہ سب جو یا ان سب کو جو. اور جمع مذکر کے لیے ایک اور ہوتا ہے الاولا، وہ حالت رفعی میں بھی اور حالت نصبی و جری میں بھی الاولا، جس کا مطلب ہوتا ہے وہ سب جو یا ان سب کو جو. اسی طرح مونس کے لیے واحد مونس کے لیے پہلے اللتی، حالت رفعی میں حالت نصبی میں اللتی. تسنیہ مونس کے اللتان یا اللتین. اور جمع مونس کے اللواتی، اللواتی حالت نصبی و جری میں. اور جمع مونس کے لیے اللاتی، اللاتی یوز ہوتے ہیں. پر کچھ اسماء موصولہ مذکر و مونس دونوں کے لیے کامن ہوتے ہیں. جیسے پہلے من، حالت رفعی میں بھی حالت نصبی و جری میں بھی من، یہ یا ماں اور ماں یا عین. لیکن اس سوری ایک بات میں بولنا بھول گئی، یہاں پہ جو اللہ زانی ہے تسنیہ مذکر کے لیے اللہ زانی یا اللہ زائن، یہ معرب ہوتے ہیں. یعنی مطلب حالت رفعی میں حالت رفعی میں ان کا ایک اعرابی عمل اعراب ہے اور حالت نصبی و جری میں ان کا دوسرا اعراب ہے. اور اسی طرح مونس کے لیے بھی اللہ تعین، اللہ تعین، باقی ساری جو وہ مبنی ہے. نو جو من حالت رفعی اور حالت نصبی میں سیم ہے، ماں بھی حالت رفعی اور حالت نصبی و جری میں سیم ہے. پر عین یہ حالت رفعی میں عین ہے لیکن حالت نصبی و جری میں عین یا عین بنتا ہے. اس کے بعد جو کچھ خاص باتیں جو ہے اس میں موصولہ کے بارے میں ہے وہ ہے کہ اس میں موصولہ یہ چونکہ مبہم ہوتے ہیں، مطلب اسے واضح نہیں ہوتا ہے کہ کون مراد ہے، اس لیے اس کے ابہام کو دور کرنے کے لیے اس کے بعد ایک جملہ یا شبہ جملہ لایا جاتا ہے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اس کے بعد جو ایک اس میں موصولہ کے بعد ایک جملہ سے مل کر وہ کلام کا ایک میننگ فل پارٹ مطلب ایک امپورٹنٹ جز بناتا ہے. وہ جو مطلب اس کے بعد جو پارٹ جو ہوگا اس کو ہم صلۃ الموصول کہیں گے. اور وہ کیا کیا ہو سکتا ہے، یا تو وہ جملہ ہوگا یا وہ شبہ جملہ ہوگا، یعنی جملہ کے جیسے ہوگا شبہ جملہ، جسٹ لائک اے جملہ، جسٹ لائک اے سینٹینس. یا وہ جملہ ہوگا، جملہ میں یا تو جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ ہوگا. جملہ اسمیہ مطلب وہ جملہ جو اسم سے شروع ہوگا. جیسے میں ایک ایگزامپل سے آپ کو سمجھاؤں گی. جیسے اکلا رجل الذی ہوا جائع، یہاں پہ جو الذی ہے یہ اس میں موصول ہے. اس کے بعد جو یہاں پہ اس کا جو صلۃ الموصول ہے وہ ہے ہوا جائع. یہ ہوا جو ہے یہاں پہ یہ ضمیر ہے، ایک پروناؤن ہے یا ہم بول سکتے ہیں اسم ہے. تو اس کے بعد جو اس کا جو صلۃ الموصول ہے یہ شروع ہوا ایک اسم سے، ضمیر سے شروع ہوا، تو اس وجہ سے اس کو ہم جملہ اسمیہ، اس کا جو صلۃ الموصول ہے وہ جملہ اسمیہ ہے. یا وہ جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے عبدو ربکم الذی خلقکم. یہاں پہ یہ الذی جو ہے یہ اس میں موصول ہے. خلقکم یہاں پہ یہ خلق فعل ہے، خلق مطلب اس نے پیدا کیا، مطلب یہ ایک فعل ہے. تو اس کا جو صلہ ہے یہ ایک فعل سے شروع ہوا، تو اس وجہ سے اس کا ہم جملہ فعلیہ کہیں گے. یا وہ شبہ جملہ بھی ہو سکتا ہے. شبہ جملہ یا تو وہ شبہ جملہ ہوتا ہے جار مجرور یا ظرف اور مضاف الیہ. یہاں پہ الذی جو ہے وہ اس میں موصول ہے. اس کے بعد جو ہے فی بایتی، یہ یہاں پہ جار مجرور ہے، تو اس وجہ سے اس کا جو اس میں صلۃ الموصول ہے وہ شبہ جملہ ہے. چلیے اب کلثوم آپ آگے کنٹینیو کیجیے. کلثوم آپ سن رہے ہیں؟ مدینہ، کلثوم آپ ہیں وہاں؟ سر ان کو نیٹ ورک ایشو آتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی کلثوم آپ کنٹینیو کیجیے.
जो جملہ اسم موصول کا صلہ بن رہا ہو اس میں ایک ایسی ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو اسم موصول کی طرف لوٹے اور واحد تثنیہ مذکر اور مؤنث ہونے میں اسم موصول کے مطابق ہو. اس ضمیر ان کو شاید نیٹ ورک پرابلم ہے. چلیے سعدیہ آپ کنٹینیو کیجیے. سر مجھے لیفٹ ہو گیا سر. کوئی بات نہیں کلثوم، آپ کو نیٹ ورک پرابلم ہے، سعدیہ کنٹینیو کرے گی. پھر آپ کسی ایسے روم میں جائیں جہاں نیٹ ورک آتے ہوں، انشاءاللہ پھر آپ کنٹینیو کریں گے. چلیے سعدیہ السلام آپ علیکم کنٹینیو کیجیے. ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ابھی تک معصوم نے ہمیں بتایا صلۃ الجملہ کا کہ وہ 3 قسم کا ہو سکتا ہے. جملہ اسمیہ، صلۃ الموصول وہ 3 قسم کا ہو سکتا ہے، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ اور شبہ جملہ. اب ہم دیکھیں گے کہ جو یہ جملہ ہم نے دیکھا، یعنی صلۃ الموصول تو 2 طرح کا ہو سکتا ہے. ایک ہو سکتا ہے یہ جملہ میں آتا ہے اسمیہ اور فعلیہ، یا ہو سکتا ہے شبہ جملہ. اگر ہم بات کریں جب یہ صلۃ الموصول جملہ بن رہا ہو تو اس کیس میں یہ لازمی ہے کہ اس میں ایک ایسی ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو اسم موصول کی طرف لوٹ رہی ہو. یعنی جو اسم موصول جو صلۃ الموصول ہے اس میں ایک ایسی ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو اسم موصول کی طرف لوٹ رہی ہے، اور وہ اپنے لائک ان ٹرمز آف نمبر، ان ٹرمز آف جینڈر، وہ اسم موصول کے ہی اکارڈنگ ہو. جیسے اگر ہم ایگزامپل میں دیکھیں گے جو اوپر ہے جملہ اسمیہ کی ایگزامپل، ہم نے دیکھا اکل الرجل الذی ہوا جائع. یہاں پہ جو اس میں موصول ہے وہ ہے الذی، اس کے بعد صلۃ الموصول ہے ہوا جائع. اس میں ایک ضمیر ہے ہوا جو سب کو دکھ رہی ہوگی. تو یہ اکارڈنگ ٹو اس میں موصول ہے. جیسے الذی اگر ہم دیکھیں گے، یہ جو اس جملے میں اکل الرجل، اس میں جو رجل ہے اسی کے اکارڈنگ ہے الذی اس میں موصول، اور ہوا جو ہے یہ پھر الذی کے اکارڈنگ ہوگی. یعنی یہ ایک واحد مذکر کی طرف اشارہ کر رہی ہے. یہ ضمیر جو ہے یہ الذی کی طرف راجع ہے، جو الذی انٹرن جو الذی مبتدا کے اکارڈنگ ہے. ویسے ہی جملہ فعلیہ میں اگر ہم دیکھیں گے اس میں بھی جو اس میں موصول ہے الذی، اس کے بعد صلۃ الموصول ہے خلقکم. تو اس میں بھی اگر ہم دیکھیں گے تو ایسے ظاہر نہیں ہے کوئی ضمیر، لیکن ہم نے پڑھا ہے فعل میں ایک ضمیر چھپی ہوئی ہوتی ہے. ویسے ہی خلق میں ایک ضمیر چھپی ہے. اگر ہم اس کا مطلب دیکھیں گے، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، پس عبادت کرو اپنے رب کی، الذی جس نے خلقکم پیدا کیا ہے تم کو. تو جہاں پہ جو خلقہ ہے اس میں وہ ضمیر چھپی ہے، یعنی اس نے واحد مذکر ضمیر چھپی ہے جو الذی کی طرف راجع ہے. یعنی انٹرن وہ مبتدا یعنی اللہ کی طرف راجع ہے، اس کی طرف. تو وہ ضمیر جو اس میں موصول جو صلۃ الموصول میں ضروری ہوگی اس کا نام ہوتا ہے ضمیر عائد. اس کو ضمیر عائد کہتے ہیں. اور ایک اسپیشل کنڈیشن ہے کہ جب اگر اس میں موصول کے بعد صلۃ الموصول اگر ضمیر سے ہی سٹارٹ ہو رہا ہو، جیسے جملہ اسمیہ میں اوپر آپ کو دکھ رہا ہوگا ہوا جائع، الذی کے بعد ہوا جائع، تو یہ صلۃ الموصول جو ہے یہ ہوا سے ہی سٹارٹ ہو رہا ہے، ضمیر سے سٹارٹ ہو رہا ہے. اس کنڈیشن میں اس ٹائم اس ضمیر کو ضمیر عائد کو ہم صدر صلہ بھی کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد اب پیج ٹرن کیجیے معصوم. اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جو ایک کنڈیشن ہے، ہم نے دیکھا کہ جو ضمیر عائد ہے اس کو جو ہم نے ابھی اچھے سے ڈسکس کیا، اس کو ہم ایک کنڈیشن میں ہم حذف بھی رکھ سکتے ہیں. یعنی اس کو حذف رکھنا جائز ہے، ہمارے پاس چوائس ہے، ہم رکھ بھی سکتے ہیں اس کو حذف یا نہیں بھی رکھ سکتے ہیں. حذف مطلب ہم ڈراپ کر سکتے ہیں اس ضمیر کو، ہم مینشن نہیں کر سکتے ہیں اس کو جملے میں. تو وہ کون سی کنڈیشن ہے؟ وہ کنڈیشن ہے جب یہ مفعول بہ بن رہی ہو، جب ضمیر عائد مفعول بہ بن رہی ہو تب ہم اس کو حذف بھی کر سکتے ہیں. جیسے اگزامپل یہاں پر دی گئی ہے، علم الانسان ما لم يعلم.
यहाँ पर जो ये यालम है ये एक्चुअली यालम हु होना चाहिए था। जैसे इधर जैसे इधर पे ये दिख रहा होगा आपको ब्रैकेट में या लम्हू अल्लमल इंसाना, सिखाया उसने या इल्म दिया उसने इंसान को माँ जो लम नहीं या लम्हू जानता था वो। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो अल्लमा है ये फ़ाइल है, इंसाना मफ़ऊल है, और जो लम या लम है ये या लम्हू है, ये जो हु ज़मीर है इधर ये इंसान की तरफ जो इंसाना है ये उसी की तरफ राजी है। इंसाना यहाँ पे मफ़ऊल बन रहा है, तो ये ज़मीर जो है ये भी मफ़ऊल बन रही है। ये ऑब्वियस है, अगर नाउन मफ़ऊल है तो जो उसके लिए हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो भी मफ़ऊल ही बन रहा होगा। तो यहाँ पे यही कंडीशन है कि ये मफ़ऊल भी ही बन रहा है ये ज़मीर, तो हम इस ज़मीर आयद को हम यहाँ पे हज़फ भी कर सकते हैं। ज़मीर आयद कैसे है ये, क्योंकि जो इसमें मौसूल माँ है इसके बाद जो ये जुमला है लम या लम्हू ये सिलतुल मौसूल बन रहा है। तो हमने देखा कि सिलतुल मौसूल में जो ज़मीर छुपी हुई होगी वो ज़मीर या ज़मीर ज़ाहिर या ज़मीर प्रेज़ेंट होगी वो ज़मीर आयद है। तो यहाँ से ये ज़मीर आयद भी है और मफ़ऊल बिही भी बन रहा है, तो इस कंडीशन में हम इस हु को हज़फ कर सकते हैं, यानी हम ड्रॉप कर सकते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है, जैसे हमने अभी देखा था जो इसमें मौसूल अय्युन है वो मुअर्रब होता है, यानी मुज़क्कर में अगर हम देखें तो अय्युन, मुअन्नस में अय्यतुन। तो ये मुअर्रब है, यानी ये हर हालत में डिफरेंट होता है। हालत रफ़ी में होता है ये अय्युन, हालत नस्बी में अय्यन और हालत जरी में अय्यन। तो एक कंडीशन लेकिन ऐसी है कि जिसमें हम इसको मबनी रख सकते हैं, मबनी बरदम, यानी हम इसको दम्मा से मबनी बना सकते हैं। यानी सेम रहेगा ये हर हालत में, रफ़ी में भी, नस्बी में भी, जरी में भी इस पर दम्मा ही रख सकते हैं हम। वो कौन सी कंडीशन है? वो है कि जब ये मुज़ाफ़ बन रहा होगा, जब ये जुमले में मुज़ाफ़ बन रहा होगा, तब हम इसको रख सकते हैं मबनी बरदम भी। यानी ये चॉइस हमारे पास, हम रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। जैसे ये एग्ज़ाम्पल्स दी गई हैं, इनमें मैं आपको अच्छे से समझा सकती हूँ। पहली एग्ज़ाम्पल अगर हम देखेंगे, जाअनी अय्युहुम क़ाइमुन, इसका मतलब है जाअनी, आया मेरे पास, अय्युहुम, उनमें से वो जो, क़ाइमुन, खड़ा था। अगर हम देखेंगे जाअनी है यहाँ पे, जा है फ़ाइल, नी है मफ़ऊल, यानी मेरे पास आया, कौन आया? अय्युहुम, अय्यु यानी उनमें से वो। तो जो अय्यु है यहाँ पर ये फ़ाइल बन रहा है। यानी अगर और यहाँ से अगर हम देखेंगे जो ये अय्युहुम है ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है। ये हुम का अय्यु जो है ये हुम का मुज़ाफ़ बन रहा है और हुम मुज़ाफ़ इलैह है। ये एक्चुअली ऐसे है, उन सब के वो जो, उन सब मुज़ाफ़ इलैह है और वो जो मुज़ाफ़ है, यानी अय्यु मुज़ाफ़ है। तो इस कंडीशन में क्या है कि सिंस ये फ़ाइल है तो ये नेचुरली इस पे रफ़ा आएगा। बट अगर ये फ़ाइल की जगह मफ़ऊल होता तो इस पर हम दम्मा भी लगा सकते हैं, यानी दोनों कंडीशंस में इधर दम्मा आएगा। ये आपको ये एग्ज़ाम्पल में ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जैसे रअयतु अय्युहुम क़ाइमुन, मैंने देखा अय्युहुम, उनमें से वो जो, क़ाइमुन, खड़ा था। रअयतु है यहाँ पे काम मैंने किया है, यानी मैं फ़ाइल बन रही हूँ और जो किस पर मैंने काम किया, मफ़ऊल भी यहाँ पे अय्यु बन रहा है। किसको मैंने देखा? उनमें से वो जो, तो अय्यु यहाँ पे मफ़ऊल बन रहा है। यहाँ से ये मुज़ाफ़ इलैह भी है, तो यहाँ से ये मुज़ाफ़ भी बन रहा है और मफ़ऊल भी बन रहा है। तो हमें पता है कि मफ़ऊल की हालत जो है वो मंसूब होती है, यानी वो उस पर नस्ब होगा। बट यहाँ पे सिंस ये मुज़ाफ़ बन रहा है तो हमारे पास ये चॉइस है कि हम इसको मबनी बरदम भी रख सकते हैं, हम इसको दम्मा से मबनी बना सकते हैं। हम लिख सकते हैं रअयतु अय्यहुम भी और रअयतु अय्युहुम भी, दोनों ठीक है। उसके बाद तीसरी कंडीशन, मररतु बिअय्युहुम क़ाइमुन, यानी मैं गुज़रा, बिअय्युहुम उनमें से मैं गुज़रा उनमें से मैं गुज़रा उनमें से उन सब के पास से, क़ाइमुन, जो खड़ा थे।
یعنی یہاں پہ جو بھی ہے یہ حرف جار ہے، تو ایو جو ہے یہ مجرور ہونا چاہیے تھا. ہم نے پڑھا ہے جب کسی حرف کے آگے حرف جار آ جائے، تو کسی اسم کے آگے حرف جار آ جائے تو وہ مجرور بنتا ہے. بٹ یہاں پہ ہم اس کو مبنی بردم بھی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایٹ دا سیم ٹائم مضاف بھی بن رہا ہے. مجرور ہونے کے ساتھ ساتھ یہ مضاف بھی بن رہا ہے، تو اس لیے ہم اس کو مبنی بردم بھی رکھ سکتے ہیں. تو ہم مررت بأیہم بھی لکھ سکتے ہیں اور مررت بأیہم بھی لکھ سکتے ہیں. تو اس کے بعد ایک اور پوائنٹ ہے، ہم نے پڑھا ہے اسماء استفہامہ میں ہم نے پڑھا ہے ما اور من، جن کا مطلب ہوتا ہے، ما کا مطلب ہوتا ہے کیا اور من کا مطلب ہوتا ہے کون. یہ کوشچن آسک کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں یہ اسماء. تو ایک کنڈیشن ہے کہ جب ایک جملے میں یہ استعمال ہوں گے اور ان کے بعد زا آ جائے، ما یا من کے بعد اگر جملے میں زا آ جائے، تو وہ زا جو ہے وہ ایز اس میں موصول ایکٹ کرے گا، اور اس کے معنی الذی کے جیسے ہوں گے. جو معنی الذی کے ہیں وہی معنی زا کے بھی ہوں گے اس جملے میں. پھر جیسے ہم اگزامپل میں دیکھ سکتے ہیں، ما ذا خیر منک، من کا مطلب کون ہے، ذا وہ جو، خیر بہتر ہے، من کا تم میں سے یا تم سے. تو یہاں پہ جو ذا ہے یہ ہمیں الذی کے معنی دیتا ہے، وہ جو یہ اس میں موصول بن رہا ہے یہاں پر. اور دوسری اگزامپل بھی ہے، ما ذا صنعت، کیا ہے وہ جو تم نے کیا یا بنایا. تو یہاں پہ جو ذا ہے یہ اس میں موصول بن رہا ہے اور ہمیں الذی کے معنی دے رہا ہے. جزاکم اللہ. چلیے معصوم اب آپ کنکلوڈ کر دیجیے. سر اتنا ہی تھا. اتنا ہی تھا. جی سر. چلیے کسی کو کوئی کوشچن ہے تو پوچھیں ان سے. اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہوا یا کوئی کوشچن پوچھنا ہے تو پوچھیں. ہے کسی کو کوئی کوشچن؟ چلیے پھر کلثوم آپ اپنی مائک آن کیجیے. کلثوم جی سر. جی، آپ مجھے بتا دیں کہ ان اسماء موصولہ میں سے کون کون اسماء موصولہ مبنی ہوتے ہیں؟ تسنیہ والے کے بغیر باقی سب مبنی ہے سر. باقی سب مبنی. ایون بھی مبنی ہے؟ نہیں، ایون نہیں ہے، اور ایون یہ تو اور تسنیہ. ایتن نہیں ہے، یہ اچھا، معرب مبنی کا نہیں ہے. مطلب کیا ہوتا ہے؟ مبنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مبنی کا مطلب اس کا اعرابی عمل چینج نہیں ہوتا ہے. اعرابی عمل چینج نہیں ہوتا مطلب؟ جیسا کہ رأیت زیدن تھا، رأیت زیدن جاء زیدن. جاء زیدن. کیا جاء زیدن صحیح جملہ ہے؟ معصوم یہ صحیح جملہ ہے جاء زیدن؟ نو سر، جاء زیدن. مبنی کیا ہوتا ہے؟ سر مبنی وہ کلمہ ہوگا جو عامل کی وجہ سے نہ بدلے یا جس کا اعراب نہ بدلے، اس کو ہم مبنی کہہ سکتے ہیں. فار ایگزامپل جاء حاذا، مطلب اس کا مطلب ہے وہ آیا. یا اگر ہم لیں گے رأیت حاذا، میں نے اسے دیکھا. یا مررت حاذا، تو حاذا کا جو اعراب ہے یہ نہیں بدل رہا ہے، چاہے یہ فاعل ہے، مفعول ہے یا کہ مضاف کسی بھی حالت میں ہے، تو یہ اس کا جو اعراب ہے یہ نہیں بدل رہا ہے، تو اسی کو ہم مبنی کہتے ہیں. یہ کلثوم آپ میوٹ کیجیے. ہاں اچھا، اس کو ہم مبنی یعنی کہ وہ اس جس کا اعراب نہ بدلتا ہو، جس کا اعراب کانسٹنٹ ہو ہر حال میں. جی سر، ہے چاہے نا؟ وہ فاعل ہو یا مفعول ہو یا کسی بھی حالت میں ہو، اس کا اعراب نہیں بدلتا ہے. تو اس کا مطلب موسیٰ، اگر میں لکھ لوں موسیٰ کے مبنی ہے؟ موسیٰ مبنی ہے؟
جی سر. یہ مبنی ہے؟ نو سر، جی سر، نو سر، ایک ہی بات. نو سر یہ مبنی مبنی نہیں ہے، یہ اس میں منقوص ہے شاید. اس میں مقصورہ. اس میں مقصور مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ وہ اسم ہے جس کا لاسٹ پہ اس پہ مقصور ہوتا ہے، سوری الف مقصور ہوتا ہے. اسے کیا ہوگا؟ تو یہ ہر حالت میں ایسے ہی رہے گا، ایسے یعنی ہی یہ رہے جری میں بھی موسر رہے گا اور نسبی میں بھی یا اور فی میں بھی اور نظمی میں رفعی بھی. میں بھی. تو یہ مطلب ہوتا پھر ہے جری، یہ ہوتا ہے بٹ یہ لکھنے میں ایسے ہی آتا ہے. یہ ہوتا ہے جری، یہ ہوتا ہے نسبی بھی اور یہ ہوتا ہے رفعی بھی. سر جیسے منصوب بھی موسیٰ، ہوتا ہے عیسیٰ. مرفوع بھی. اس میں اعراب چینج ہوتا ہے لیکن ہم وہ لکھتے نہیں. جی سر. ٹھیک ہے نا جی، اس میں اعراب چینج ہوتا ہے لیکن ہم وہ لکھتے نہیں. یہ مبنی نہیں ہے بلکہ اس کا اعراب جو ہوتا ہے وہ پرپیچوئل ہوتا ہے، ایبسٹریکٹ ہوتا ہے. جی سر. اس کا اعراب ایبسٹریکٹ ہوتا ہے، وہ چینج ہوتا ہے. چلیے معصوم آپ پہلی سلائیڈ اسکرین پہ لائیں. پہلی جی سلائیڈ یہی سیکنڈ. کیا. اچھا تو سعدیہ یہاں انہوں نے لکھا ہے اسم موصول کی ڈیفینیشن، وہ اسم جو دو یا دو سے زیادہ جملوں یا شبہ جملوں کو آپس میں ملائے. یہ شبہ جملہ کیا ہوتا ہے؟ سر شبہ جملہ ہم نے پڑھا ہے کہ یہ جملہ کی طرح ہوتا ہے، لیکن یہ جملہ نہیں ہوتا ہے پر اس کی طرح ہوتا ہے. یعنی ہم مطلب اس میں جو ہم انکلوڈ کر سکتے ہیں وہ ہے جار مجرور اور ظرف مضاف الیہ. جار مجرور اور ظرف مضاف الیہ، مطلب یہ تینوں ایک ساتھ ہو کر شبہ جملہ بناتے ہیں؟ نو سر، مطلب یا تو جار مجرور ہوگا یا تو ظرف مضاف الیہ، اس کا کمبینیشن ہوگا. یا جار مجرور پلس مضاف الیہ یا پھر ظرف پلس مضاف الیہ. ٹھیک. نو سر، یا جار مجرور یا ظرف پلس مضاف الیہ. ایسا ہے کیا معصوم؟ ایسا ہی کہ جیسے انہوں نے بولا؟ جی سر، جار مجرور مرکب اضافی نہیں، ہاں جار مجرور مرکب اور مرکب مرکب جاری، مرکب جاری اور ظرف پلس مضاف الیہ. دیکھیے یا تو جار مجرور ہوگا، کیا جار مجرور اکیلا شبہ جملہ کہلاتا؟ جی سر، ہم نے یہ پڑھا ہے. نہیں یہ نہیں پڑھا ہے ہم نے یہ پڑھا ہے جار مجرور پلس مضاف الیہ اور ظرف پلس مضاف الیہ. او ایسا، اوکے سر. ٹھیک ہے جی. سر جی سر سر، ایک جیسے یہاں پہ ایگزامپل ہے نا، اس میں ہمیں فی بائتی ہے وہ فی بائتی جی سر، یس سر، جار مجرور فی اور یا بیتی، دیکھیں فی ہو گیا حرف جار، بیت ہو گیا مجرور یا ضمیر ہو گیا مضاف الیہ. جی جی سر. تینوں تو ہیں اس میں. جی سر. اچھا چلیے سعدیہ آپ مجھے اگزامپل دے دیجئے. آپ نے ابھی آپ لوگوں نے اس پہ لکھا ہے کہ جو تثنیہ والے اسماء موصولہ ہوتے ہیں وہ حالت رفعی میں اللذانی اور حالت نصبی میں اللذین اور حالت جری میں بھی اللذین ہوتے ہیں. ٹھیک. آپ ذرا حالت جری میں یا نصبی میں کوئی اگزامپل دے. تثنیہ میں تثنیہ میں جی. الطالبہ. آپ لکھ لیں، اسکرین پہ لکھ لیں. آپ لکھ سکتے ہیں اسکرین پہ؟ مجھے نہیں آئے گا اچھے سے لکھنا. چلیے جیسا بھی آئے گا. اچھا ٹھیک ہے، آپ بولے ایسے مت لکھیے، اب بولے ایسے. الطالبہ اللذین
ہما الطالبة اللذين هما مجتهدان. یہ کیا مطلب ہوا؟ اللہ زینی پہ نصب یہ جر کیسے آیا؟ کیوں آیا؟ مجھے ایگزامپل نہیں آئے گی. سر میں ٹرائی کروں. وہ تو مجھے پتہ یہ نہیں آئے گی. پھر کیا آئے گی؟ سر میں ٹرائی کروں. چلیے آپ ٹرائی کیجیے. اکلا الرجلان جی. اللذان میں نسبی میں کروں. ہما جی جائعان. ٹھیک. یہ تو رفعی میں آ گیا. اچھا نسبی میں. اوکے. نسبی میں. نسبیہ جری میں دونوں میں سے کسی میں. سلام اللہ اللہ زینر آمنا. کوئی اور ایک ایگزامپل دے دیجیے اس کے سوا. سر جب بھی ہم مطلب حروف جر اگر ہم یوز کریں گے اس سے پہلے تو پھر وہ حالت جری میں. آپ سینٹینس بنائیے نا. آپ سینٹینس بنائیے. سر یہی ایک آ رہی تھی. چلیے کوئی نہیں. کسی اور کو کچھ پوچھنا ہے انہیں؟ ان سے کسی کو کوئی کوشچن پوچھنا ہے؟ شجرت آپ سوال پوچھیں انہیں. شجرت آپ انہیں کوشچن پوچھیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی پوچھیں ان سے. خاموش رہ کر کچھ پوچھا جاتا ہے. چلیے منزہہ پوچھیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر انہوں نے بولا نا جس میں جو ہے وہ اسم ہے. ان سے پوچھے. آپ ان سے ہی پوچھے. ان سے پوچھے. جی آپ نے بولا کہ جو یوز ہوتا ہے نا مطلب جو اسما اس کو اس لیے اسم بولتے ہیں کیونکہ یہ اس کے کچھ کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں جو اسم سے ریلیٹڈ ہے. وہ کیا ہے؟ جی آنسر ہر. ان کو جواب دیجئے. معصوم، سر سعدیہ، کلثوم. جی سر اس لیے اس کو اسم بولتے ہیں کیونکہ ان کے کریکٹرسٹکس لائک in terms of number, in terms of جنس یہ اسم کے ساتھ اسم کے مطابق ہوتے ہیں. جیسے کہ یہاں پہ مطلب مذکر کے لیے الگ، مونس کے لیے الگ، واحد الگ، تثنیہ الگ، جمع الگ.
तो वो सब कैरेक्टरिस्टिक्स किसके लिए, वो इसम के लिए है, तो इस वजह से इसको हम इसमें मौसूला कहते हैं। मतलब वो इसम में होता है, इस वजह से यहाँ पे भी है, इस वजह से हम इसको इसमें जी मौसूला कहते हैं। माशाल्लाह, सही सही। इसमें ना अल्लजी मुज़क्कर के लिए है, अल्लती मुअन्नस के लिए है, ऐसे ही और हम्म, हालत रफ़ी में अलग, नस्बी व जरी में अलग। अलग है नस्ल, बिल्कुल। तो ये मुज़क्कर मुअन्नस, एराब का चेंज होना और जी वाहिद सर। तस्नीया जमा होने तो इसम की अलामत है, ये सब इसम की प्रॉपर्टीज है, इसलिए ये इना है। चलिए ठीक है, चलिए बहुत अच्छा बोला आप लोगों ने, अब दोनों ने। कुलसुम का तो नेटवर्क इशू है वहाँ, कारगिल वालों का होता है ऐसा। खैर फिर भी आई होप कि उन्होंने मेहनत की होगी, उन्होंने प्रिपरेशन, मासूम प्रिपरेशन की थी कुलसुम ने। जी सर, उन्होंने की थी। चलिए माशाल्लाह। देखिए इसका असल मकसद ये है कि आप लोग खुद प्रिपेयर करें। कितना फर्क है खुद पढ़ने और पढ़ाने के लिए, जो प्रिपरेशन करते हैं ना आप लोग, कितनी फर्क है दोनों में। जी सर, काफ़ी। जो चीज आपने इसके लिए प्रिपेयर की वो अच्छी तरह से आपके जहन में बैठ गई होगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, तो ये मकसद है। दूसरा मकसद ये है कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ अभी आप लोगों को, तो मैं यही होप करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग भी ऐसे आगे पढ़ाएं, फ्री में लोगों को पढ़ाएं अरबी। ये बहुत बड़ी नेकी है, बहुत अच्छा काम है ये। कम से कम घर में जो आपके अपने बच्चे होंगे, आपके भाई के बच्चे होंगे, बहन के बच्चे होंगे, अपने कजन्स होंगे, अपने सिबलिंग्स होंगे, उन्हें पढ़ाएं, उन्हें सिखाएं। तो इसके साथ इससे क्या होगा, प्रेजेंटेशन से आप में वो टीचिंग स्किल्स आएंगे, हमें सिखाना कैसे। टीचिंग एक आर्ट है, ये हर किसी में नहीं होता, इट इज नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी। तो ये अल्लाह जिसको अता करे बस वही कर सकता है। ये डेवलप हो सकता है, ये आर्ट डेवलप हो सकता है, तो प्रेजेंटेशन से ये भी इंशाल्लाह हो जाएगा। खैर अब प्रेजेंटेशन का जो नेक्स्ट होगा वो इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे को होगा, तो तब तक के लिए आप लोग रेडी रहिए। अब परसों एग्जाम होगा मंडे को, जो सिलेबस है वो प्रिपेयर कर लीजिए। बहुत अच्छा बोला इन लोगों ने। अब मैं होप करता हूँ कि आगे आप लोग इससे अच्छा अच्छा बोले, जो कमियां इनमें रही, जो कमियां पिछले ग्रुप में रही, वो आगे वाले ग्रुप्स में ना हो। ऐसे कोई कमी नहीं थी, मैं बोल रहा हूँ अगर किसी को लगा होगा कि इन्होंने ऐसे नहीं ऐसे बोला, ऐसे बोलना चाहिए था, तो वो सब कमी आप अपने टर्न में दूर कीजिएगा। अभी मीटिंग एंड होने वाली है, तो अगर किसी को और कुछ पूछना हो तो वो इनसे ग्रुप में पूछ सकता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।